سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے والد نے کیا رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے والد نے حرب رکھا تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا پھل کون سا کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ انگور ہے۔ سوال ہے پری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت۔ سوال ہے طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جس پرندے کو خشکی پر بھیجا کون سا تھا؟ جواب ہے پہلے کوے کو پھر کبوتر کو۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت نماز پڑھتے۔ سوال ہے خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے نام سے۔ سوال ہے تیمم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیں۔ جواب ہے پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تیمم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بتائیں پہاڑی سے اونٹنی کا پیدا ہونا اور اس اونٹنی کا بچہ جننا یہ معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام سے۔ سوال ہے منجیق کس نے متعارف کروائی؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ سوال ہے بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے کھلی فضا میں کھلے آسمان کے تلے گاؤں سے باہر۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟
جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء۔ سوال ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب ہے کھجور کے پتوں پر۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال ہے عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے بحرین۔ سوال ہے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں
جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں، اذان ہو جائے تو نماز میں، اور میت ہو تو دفن میں جلدی کرنا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارڈ ساز ہے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوز نے۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اما حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اما حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ سوال ہے کس نبی کے قد کو اللہ پاک نے چھوٹا کر دیا تھا؟ جواب ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، سر آسمان سے لگا ہوا تھا اور پیر زمین پر تھے، پھر اللہ نے آپ کے قد کو چھوٹا کر دیا یہاں تک کہ 60 ہاتھ رہ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ سوال ہے کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب ہے تلاوت قرآن کو۔ سوال ہے پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام ذی روح مر جائیں گے، دوسری دفعہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب ہے سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ سوال ہے پرصراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب ہے میدان حشر میں۔ سوال ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب ہے نماز کے 6 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قعدہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ جواب ہے سن 7 ہجری میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے۔ سوال ہے محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے صالح بن عبد الرحمن اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال ہے قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے جنگ بدر کے دن کو۔ سوال ہے سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہے؟ جواب ہے پہلی منزل میں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا؟ جواب ہے میسرہ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی
تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ جواب ہے یمن میں۔ سوال ہے حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برداری۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب ہے اصحاب کہف۔ سوال ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے آیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب ہے 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو۔ سوال ہے مسجد نبوی کی محراب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے روزے میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور تیسری چیز کون سی ہے؟ جواب ہے جمع سے۔
سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب ہے لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل کی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا مال پیش کیا۔ سوال ہے شہادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے گواہی دینا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب ہے سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال ہے جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے اور نہ ہی جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اعراف۔ سوال ہے 1 ہجری سے 10 ہجری تک کے واقعات اور فرضیت کون سی ہیں؟ جواب ہے 1 ہجری غزوہ ودان، غزوہ ابوا، پہلی بار اذان، خطبہ جمعہ۔ 2 ہجری غزوہ بدر، جہاد کا حکم، زکوٰۃ فرض، روزہ فرض، نماز عید کا حکم، قبلہ تبدیل کا حکم۔ 3 ہجری غزوہ احد، یتیم اور ورثہ کے حق کا حکم، وضو اور تیمم۔ 4 ہجری کو غزوہ رجی، شراب کی ممانعت۔ 5 ہجری غزوہ خندق، غزوہ احزاب، زنا کی سزا کا حکم، پردے کا حکم۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ، بیعت رضوان۔ 7 ہجری غزوہ موتا، پہلی غیر عرب جنگ، خطوط کا سلسلہ۔ 8 ہجری غزوہ حنین، فتح مکہ، سود کی ممانعت۔ 9 ہجری غزوہ تبوک، آخری غزوہ، حج کا حکم۔ 10 ہجری حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج۔ سوال ہے ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ پر۔ سوال ہے اہل طائف نے اسلام قبول کرتے وقت کون سی شرطیں لگائیں اور قبول ہوئیں یا رد؟ جواب ہے ان کے بت لات کو 3 سال تک نہ توڑا جائے اور نماز کی ادائیگی سے معافی دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں شرطیں قبول نہ فرمائیں۔ سوال ہے نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے حوض کوثر کہاں واقع؟ جواب ہے میدان حشر میں۔ سوال ہے سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے اے عثمان، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتا۔ سوال ہے جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے حرام کمائی والا۔
سوال ہے، سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب ہے 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال ہے، 70,000 نبی کس قوم پر اتارے گئے تھے؟ جواب ہے بنی اسرائیل پر۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال، کس پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ جواب ہے 20 سال بعد۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال، دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب ہے مسلمانوں نے۔ سوال، قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال، دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال، سب سے پہلا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم نوح علیہ السلام پر۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال، وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال، قرآن مجید کا اردو زبان میں کب ترجمہ ہوا؟ جواب ہے 1883 میں۔ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت کیا تھی؟
جواب ہے ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کس چیز سے بنایا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جواب، جن وہ آگ کا جسم ہے جو کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال، سب سے پہلے جمعے کے لیے غسل اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کیا؟ جواب ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے روح کو پیدا کیا گیا یا جسم کو پیدا کیا گیا؟ جواب ہے ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئی۔ سوال، جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جواب، جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب کھلائے جائیں گے۔ سوال، وہ کون تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آخری دم تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ سوال، کس مسلم ملک میں صرف 4 پولیس والے ہیں؟ جواب ہے جبوتی۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نیک بندے تھے جو تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب ہے اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال، وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے ہیں جو کہ دجال کو قتل کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے ہدہد۔
सवाल, मनो सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, किस मस्जिद में कोई मेहराब नहीं है? जवाब है मस्जिदुल हराम। सवाल, वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोजक में नहीं डाला जाएगा? जवाब, काफिरों के नादान दीवाने जो नासमझी में फौत हो गए दोजक में नहीं डाले जाएंगे। सवाल, किसने दरियाए नील के नाम खत लिखा? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सी हलाल चीज अल्लाह को नापसंद है? जवाब है तलाक। सवाल, सबसे पहले सुभान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों कहा था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा जब इनमें रूह फूंकी गई। सवाल, दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, हिजरी कैलेंडर किसने जारी किया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सा पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है? जवाब है हजरा अस्वद। सवाल, अमाल लिखने वाले फरिश्ते किन किन पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं? जवाब, सिर्फ इंसानों पर मुकर्रर हैं, दूसरी मखलूक पर नहीं। सवाल, असहाब कैफ के साथ कौन सा जानवर था? जवाब है कुत्ता। सवाल, किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब है सूरज निकलते वक्त। सवाल, नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? जवाब है सूरह फातिहा का। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान को देखकर। सवाल, किस शहर को तमाम शहरों की मां कहा जाता है? जवाब है मक्का को। सवाल, सऊदिया अरब में कितने दरिया बहते हैं? जवाब है कोई भी नहीं।
سوال: کون سے انسان ہیں جن کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے ستمبر 1885 کو۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سعود۔